ساتواں سوال، کیا لفظ نور کا اطلاق حضرت اور ائمہ تحریر علیہ السلام پر ادرو مجاز ہے یا ادرو حقیقت ہے؟ تو گزارش یہ ہے کہ لفظ نور کے بارے میں نے اپنی کتاب اصول و شریعہ میں ثابت کیا ہے کہ آج تک سوائے نبیوں اماموں کے ان کو الگ کر کے باقی کوئی جتنا سے بڑا مجتہد ہو، کوئی بڑے سے بڑا عالم اور فاضل ہو، آج تک نہ کوئی نور کی حقیقت سمجھ سکا ہے کہ نہ قیامت تک کوئی سمجھ سکے گا۔ ہمارے پاس سوکھلے لفظ ہیں، خدا نے اسلام کو نور کہا، خدا نے قرآن کو نور کہا، خدا نے ایمان کو نور کہا، خدا نے نبی کو نور کہا، خدا نے امام کو نور کہا، خدا نے مومن کو نور کہا، یخرج من الظلمات الی النور کو نور کہا، قرآن کے خلاف باتوں کو ظلمت کہا۔ تو الغرض نور کی حقیقت کیا ہے آج تک نہ کوئی سمجھ سکا نہ کوئی سمجھے گا۔ جو میرے خلاف کتابیں جنہوں نے لکھی، نور پر بڑی بحثیں کی، جب ان سے پوچھا گیا کہ نور کیا ہوتا ہے تو کہنے لگے یہ نور جو ہوتا ہے وہ خود روشن ہوتا ہے، دوسری چیزوں کو روشن کرتا ہے۔ پھر ان سے پوچھا گیا کہ پھر نور و نار میں فرق کیا ہے، کہ نور نار بھی تو روشن ہوتی ہے کہ دوسری چیزوں کو روشن کرتی ہے۔ انہوں نے کہا جی نور ٹھنڈا ہوتا ہے، جی نار گرم ہوتی ہے۔ پھر ان پر کو سوال کیا گیا کہ جب پیغمبر معراج پہ گئے اور سدرۃ المنتہا پر جبریل روک گئے، پیغمبر نے کہا آگے کیوں نہیں آتے؟ انہوں نے کہا اگر انگلی کا پور بڑھتا ہوں تو نور میرے پروں کو جلاتا ہے۔ تو یہاں تو نور جلا رہا ہے، نور بھی گرم ہو گیا، نار بھی گرم ہو گئی، پھر نور و نار میں فرق کیا رہ گیا؟ تو پھر جواب میں مولانا صاحب فرماتے ہیں، ان کا انٹرویو چھپا ہوا ہے کہ مولانا محروم ہو گئے ہیں، میں کیا جانوں نور کیا ہے؟ میں کوئی خدا ہوں؟ میں کوئی مصطفیٰ ہوں؟ تو میں نے پہلے دن ہی کہہ دیا تھا کہ نور کی بحثوں میں وہ لوگ پڑھتے ہیں جن کو نور اور نار میں فرق بھی معلوم نہیں ہے۔ تو میرے عزیزو، اگر نور کے معنی ہیں ہدایت، کہ جو ہدایت یافتہ ہو کہ دوسروں کو ہدایت کرے، تو یقیناً محمد و آل محمد اس معنی میں حقیقی نور ہیں۔ اور یہی معنی مولانا بشیر نے حقائق الوسائط میں بیان کیے، کہتے ہیں کہ وہ حقیقی نور ہیں کیونکہ وہ ہادی ہیں۔ تو لہذا اگر نور کے معنی ہدایت کے ہیں کہ جو خود ہدایت یافتہ ہو کہ دوسروں کو ہدایت کرے، تو یقیناً محمد و آل محمد یقیناً حقیقی معنوں میں نور ہیں کیونکہ وہ حقیقی ہادی کائنات ہیں۔ اور اگر نور کے معنی وہ ہیں کہ جس چیز سے فرشتے پیدا ہوئے وہ شے کیا ہے اگر ہمیں پتہ نہیں، تو لہذا اگر وہ معنی ہیں تو پھر محمد و آل محمد کو جو نور کہا گیا تو اس بنا پر ان کے روح مقدس نورانی ہیں اور ان کے ابدان شریفہ انسانی ہیں۔ تو چونکہ ان کے بدن ان کے روح کے حامل ہیں، اس لیے ان کو کہا گیا کہ یہ نور ہیں۔ تو لہذا اگر روح کے اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ نورانی ہیں کہ نورانی بھی ان کے خادم نظر آتے ہیں، جبریل ان کے شاگرد نظر آتے ہیں۔ اور اگر جنبہ بشری کے لحاظ سے دیکھا جائے تو وہ خیر البشر ہیں کہ جو علی کو خیر البشر نہیں مانتا وہ مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ یا علی